صل علی صل علی محمد وعلى آل محمد فرجهم. آپ تمام ارواح مومن مومنات سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين ایاک الرحمن نعبد و ایاک الرحيم نستعین مالك اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین ولا الضالین. ان اللہ وملائکته يصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل صل على على محمد محمد وعلى وآل محمد وعجل اعوذ فرجهم. باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد. على محمد وآل محمد وعلى آله وأجل فرجهم. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل رحمة محمد الله على وأجل فرجهم. محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذل إلى قيام يوم الدين. آقا با عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت میں چلتے ہوئے توسل پیش کرتے ہیں. تمام حاجات کی برابری کے لیے بعض مومنین نے شفا کی گزارش کی ہے، بعض کے آپریشنز ہیں، اولاد کے لیے بعض مومنین نے دعا کی گزارش، وسعت رزق کے لیے خاتمہ بالخیر ہو سکے اور ہم سب کا نام حضرت حجت کے اعوان و انصار میں شامل ہو سکے. اللہ اس عزاداری کو قبول فرمائے. ان تمام دعاؤں کے ساتھ دعائے توسل امام حسین علیہ السلام جو مولا حسین علیہ السلام کا حصہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام حسین پر یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. ایک اور مرتبہ یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صلوات على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ایک اور مل کے فرجهم. بابا سے بلند صلوات بیتے ہیں حسینی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عشرہ امام حسین علیہ السلام، دوسری محرم الحرام، شب 3، اور موضوع ہے نور کا اتباع، ظلمات سے براءت. سورہ نور کی آیت مستقل آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہے. نور کی پیروی کرنا، اس کا حکم قرآن میں ہے متعدد آیات میں، اور کچھ نور کو بجھانا بھی چاہتے ہیں، ان کا ذکر بھی قرآن میں ہے. سورہ صف کی آیت نمبر 8 میں ارشاد اقدس سے لائی ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں. غور طلب بات یہ ہے کہ پھونک سے نار تو بجھ سکتی ہے لیکن نور نہیں بجھ سکتا. سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا گیا؟ تو گویا ان کی بنیاد میں مشکل ہے، بنیاد میں خرابی ہے، بے شک. فنڈامنٹل پرابلم ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے وہ نور کو بجھا دیں گے. اللہ اکبر. پھونکوں سے نار کو بجھائی جا سکتی ہے، نور کہاں سے بجھائیں گے اپنی پھونکوں؟ بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واللہ متم نورہ، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنا نور تمام کر کے رہے گا. ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کے بعد کتنی ناگوار کیوں نہ گزرے. سبحان اللہ. سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 میں پھر فرمایا کہ یرید ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ بھی اپنی روشنی پوری کیے بغیر نہیں رہے گا. سبحان اللہ. دیکھیں، اللہ بھی اپنے نور کو پورا کیے بغیر نہیں رہے گا، یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے. اچھا، بات ہو رہی تھی نور کی. اللہ کہتا تم کچھ بھی کر لو، ہم اپنے نور کو پورا کر کے رہیں گے. کیا کہنا؟ پروردگار یہ تیرے نور کے مقابل پہ تھے، تو کیوں سامنے آ گیا؟ یہ تو تیرے نور کے مقابلے پر تھے. اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ بھی کر لو، ہم اپنے نور کو پورا کر کے رہیں گے. یعنی اگر نور کے مقابل پر ہو تو در حقیقت خدا کے مقابل پر ہو. سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. واہ واہ واہ. محمد بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اہل بیت سے لڑنا نہیں ہے، خدا سے لڑنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ومن جحدکم کافر ومن حاربکم مشرک ومن رد علیکم فی اسفل درک من الجحیم، زیارت جامع کبیرہ. اہل بیت کے جو آپ کا انکار کر دے وہ حالت کفر میں. ومن حاربکم مشرک، جو آپ سے جنگ لڑے وہ مشرک ہے. اللہ سبحان اللہ. اب مجھ سے تاریخ کے حوالے نہ پوچھیے گا کہ کون کون علی کے مقابلے میں کیسے کیسے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. واہ محمد علی بیت محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ. اس وقت میں اپنے نامانوس مجمع سے بات نہیں کر رہا، میں تو اپنے مانوس مومنین سے بات کر رہا ہوں. ارے کیا کہنے؟ سبحان اللہ. سلامت رہیں. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. سبحان اللہ. غیر جو سمجھتے رہیں. آپ تو وہ سمجھے نا جو امام صادق علیہ السلام نے سمجھایا ہے، جو امام علی نقی علیہ السلام نے سمجھایا ہے. زیارت جامع کبیرہ میں آپ کو سمجھنے میں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ سبحان انہوں نے اللہ. کہہ دیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ومن حاربکم فاسقون، جو اہل بیت سے لڑے گا وہ فاسق ہے. کہا نہیں، ومن حاربکم مشرکون. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ وہ اللہ کی حجت کے مقابلے میں، اللہ کا جو حکم ہے اس کے مقابلے میں اپنے نفس کو شریک قرار دے رہا ہے، اپنی خواہشات نفس کو. ومن رد علیکم فی اسفل درک من الجحیم، جو اہل بیت آپ کو رد کر دے وہ جہنم کے پسترین درجے پر ہے. اب یاد رکھیے گا، ایک لاجیکل اصول عرض کرنے لگا ہوں، اور آج مجلس امام حسین علیہ السلام کا تحفہ سمجھ کر اسے قبول فرمائیے گا کہ جو شخص اہل بیت سے لڑنے والے کو مشرک نہیں سمجھتا
اسے پھر شیطان کو بھی پہلا مسلمان سمجھنا پڑے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کے سبحان اللہ. سلامت رہیں. سبحان اللہ. محمد بلند تر صلوات. اللہم سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حقیقت پہنچ گئی بھائی. شیطان کا معاملہ اللہ سے اس کو تھوڑی مشکل ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ جناب جو اہل بیت کے مقابلے میں آئے تھے اللہ کو تو مان رہے تھے, فقط اہل بیت سے جنگ لڑنے آئے تھے, فقط علی سے لڑنے آئے تھے, تو معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ انہیں مسلمان سمجھیں گے تو پھر شیطان کو بھی پہلا مسلمان سمجھنا پڑے گا. لیکن شیطان اللہ سے نہیں لڑا تھا, شیطان حجت خدا سے لڑا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. اسی لیے سورہ توبہ کی اس آیت میں کہا کہ اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رکھے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, چاہے کافروں کو یہ بات کتنی ناگوار کیوں نہ گزرے. تو جو نور اہل بیت سے کراہت رکھتا ہے, تاریخ کا کتنا ہی پہلا مسلمان گزرا ہو, اللہ اسے حکم کفر میں شمار کر رہا ہے. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. اہل بیت محمد محمد وعجل فرجہم. میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے. بعض لوگ تشویش میں آ جاتے ہیں کہ بھائی آپ یہ ظلمات سے براعت کے بارے میں جب بات کی جائے تو کہیں یہ اتحاد کے خلاف تو نہیں ہے. بھائی مجلس امام حسین علیہ السلام میں یہ حقیقتیں نہیں کھلیں گی تو کہاں کھلیں گی؟ کہیں یہ اتحاد کے خلاف تو نہیں ہے. آیت بھی پیش کی جاتی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھو اور تفرقے میں نہ جانا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے یہ. اور یقیناً یہ اس آیت پر ہمارا ایمان اور یقین ہے. قرآن کا حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھو, تفرقے میں نہ جانا. لیکن آیت پوری تو پڑھیے. کیا کہنے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھو اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو. سبحان اللہ. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اس نعمت کی وجہ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتہ چلا جب اس نعمت کو یاد کرو گے تب تفرقہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو تفرقہ ختم کرنے کا اصول ہے وہ قرآنی, وہ بھی تو دیکھیے. پتہ چلا تفرقہ اسی وقت ختم ہوگا جب خدا کی نعمت کو یاد کیا جائے گا. نعمت عام ہے رسالت مصطفیٰ, سبحان اللہ. نعمت تام ہے ولایت مرتضیٰ. سبحان اللہ. سلامت رہیں سلامت رہیں. یہ نعمت تام کا مطلب سمجھ میں آ گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. سبحان اللہ. سلامت رہیں سلامت رہیں. مرتضیٰ کو مولا بنا کر کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. علی مولا. سبحان اللہ. نعمت تام علی علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو یقیناً تفرقے سے بچنا واجب ہے, لیکن پہلے خدا سے پوچھ تو لیجئے کہ وہ اللہ کی رسی ہے کون جسے مضبوطی سے پکڑ کے رکھو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تاکہ تفرقے میں نہ پڑو. سبحان اللہ. اب میں کیا عرض کروں, شیخ صدوق نے کتاب توحید میں امیر بیان کا عظیم الشان خطبہ لکھا ہے. مولا خود فرما رہے ہیں اپنے لیے انا الہادی وانا المہتدی وانا ابو الیتامى والمساکین وانا ملجأ کل ضعیف وانا مأمن کل خائف وانا قائد المؤمنین الى الجنہ وانا حبل اللہ المتین. سبحان اللہ. بات پہنچ رہی ہے. کیا کہنے. اچھا اگر کسی کے ذہن میں یوتھ بہت سارے سن رہے ہیں, کسی بچے کے ذہن میں یہ سوال کہیں نہ آ جائے کہ علی اپنی ہی تعریفیں کیوں کر رہے ہیں. اپنی تعریف اپنی زبان سے کرنا اتنا مناسب نہیں ہوتا نا. لیکن عزیزان گرامی, امامت کے معاملے میں تکلفات نہیں ہوتے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی علی سے کہے گا کہ آپ امام وقت ہیں اور علی کہیں گے ارے آپ کی ذرا نوازی ہم تو کہاں اس قابل تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا کہنے بھائی کیا کہنے. سبحان اللہ. بات پہنچ رہی, مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہاں پر تکلفات تھوڑی ہیں, اس لیے کہ یہاں ہدایت کا معاملہ ہے.
علی تو خود اپنا تعارف کروائیں گے، اس لیے کہ علی کے تعارف کروانے میں علی کی یہاں بڑائی نہیں بیان ہو رہی، ان کی نجات کا سامان فراہم ہو رہا ہے۔ بھائی کیا کہنے شہد والا بھائی تم اگر علی کو چھوڑ دو تو علی کا کچھ جاتا تھوڑی ہے، تم اگر علی کو چھوڑ دو تو علی کا کچھ جاتا تھوڑی ہے، اگر علی تمہیں چھوڑ دے تو تمہارا بچتا کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سلامت رہیں سلامت رہیں، واہ واہ واہ۔ یہ میں پڑھ رہا ہوں کتاب التوحید شیخ صدوق، ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا کتنے مومنین کو سمجھ میں نہیں آئی ابھی تک توحید۔ میں شیخ صدوق جیسے عظیم مرجع مجتہد سے کہوں گا، عظیم محدث سے، کہ آپ کتاب توحید لکھ رہے ہیں، اس میں علی کی بات کہاں سے آ گئی؟ سبحان اللہ، یہ سلامت باتیں کوئی اسٹیبلش ہو جائیں یہاں پر، یہ توحید کی کتاب لکھ رہے ہیں، اس میں اللہ اللہ کیجئے، اس میں علی کہاں سے آ گئے؟ شیخ صدوق کا جواب یہ ہوگا کہ توحید شروع ضرور ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پر، لیکن ختم ہوتی ہے علی ولی اللہ پر۔ علی مولا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دل والا علی مولا، علی مولا، نبی والے خدا والا علی مولا، علی مولا، حیدری علی حیدر۔ بات پہنچ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ بہت سے ممبروں سے بات کی جاتی ہے جناب ہم ائمہ علیہ السلام میں بس فقط لگ گئے، توحید کو ہم بھول چکے ہیں۔ ارے تم نے سمجھا بھی ہے کہ توحید ہے کیا؟ واہ 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 واہ۔ سبحان اللہ۔ توحید ہے ہی علی ابن ابی طالب کو ولی اللہ ماننا، اگر علی کو ولی اللہ نہ مانو تو پھر کتنا ہی لا الہ الا اللہ کہتے رہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ یہ مجھ سے آگے نہ جھگڑنا، یہ شیخ صدوق سے پوچھنا کہ انہوں نے کتاب التوحید میں علی کا خطبہ کیوں لکھا ہے۔ واہ واہ واہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا علی کتاب التوحید میں بیان بھی اللہ کی معرفت کے لیے بظاہر یہاں پر نہیں ہے، علی تو اپنی تعریف کر رہے ہیں یہاں پر، سبحان اللہ۔ اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ پتہ چلا فضائل علی ابن ابی طالب کا بیان عین توحید پروردگار ہے۔ سبحان اللہ، کیا سبحان کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ برائے عظمت صاحب سلونی بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ اللہم صلی علی محمد سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں دنیا میں اس پوری کائنات میں دو ہی عناوین ہیں، یا توحید کا یا شرک کا۔ جو کچھ ہے باقی وہ یا توحید کے انڈر ہے یا شرک کے انڈر ہے۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ محمد مصطفیٰ کی نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ الگ سے کوئی عنوان نہیں ہے، وہ توحید ہی کا عنوان ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ علی ولی اللہ امیر المومنین کی ولایت کا بیان وہ الگ سے کوئی بیان نہیں ہے، وہ توحید ہی کا بیان ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعدائے علی سے تبرہ، وہ اگر کوئی ان سے برات کا اظہار کر لے تو وہ توحید کی وجہ سے ان سے برات کا اظہار کر رہا ہے، وہ توحید کو مانتا ہے، سبحان اللہ، بے سبحان شک۔ اللہ، حکم خدا کو مانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خلیفہ غاصب پر ایمان رکھنا وہ شرک کے عناوین میں سے، لہذا زیارت جامع کبیرہ میں واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا کیونکہ اس کی گہرائی میں شرک موجود ہے۔ بے شک۔ بے شک۔ ان الہادی و ان المہتدی، کیا خوبصورت میرے مولا کا بیان ہے، کہتے ہیں میں ہی بندوں کی ہدایت کرنے والا ہوں اور میں ہی اللہ سے ہدایات لینے والا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا سبحان کہنے، بے اللہ، شک۔ انا ابو الیتامى والمساکین، میں ہی یتیموں اور مسکینوں کو پالنے والا ہوں۔ ہائے 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 انا ملجأ کل ضعیف، میں ہر ضعیف کا مددگار ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، علی کہہ رہے ہیں، علی کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ وَمَأْمَنُ كُلِّ خائف، ہر خوف رکھنے والے کو امن دینے والا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ علی مولا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قائد المومنین الی الجنہ، مومنین کو جنت کی طرف لے کے جانے والا، ان کی قیادت کرنے والا میں علی ہوں۔ سبحان اللہ۔ وانا حبل اللہ المتین، وہ اللہ کی مضبوط رسی جسے تھام کر تفرقے میں نہ پڑنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، تو سبحان اللہ۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کا صحیح ترجمہ تو ہو، یعنی اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ علی کو مضبوطی سے تھام لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو علی کی ولایت کا ذکر کرے وہ تفرقہ نہیں کر رہا، جو غاصبین خلافت و فدق کو ایکسپوز کر رہا ہے وہ تفرقہ نہیں کر رہا، وہ تو بتلا رہا ہے کہ تاریخ میں تفرقہ کیا کس نے تھا۔
بھائی کیا کہنے قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ یار میری باتیں پہنچ رہی ہیں انشاءاللہ اب تک مل کے، اور صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. انا قائد المومنین للجنہ، میں مومنین کی قیادت کرنے والا ہوں جنت کے لیے. وانا حبل اللہ المتین وانا عروۃ اللہ الوثقی، میں اللہ کا وہ مضبوط وہ رسی اور وہ مقام ہوں کہ جیسے تھام کوئی لے تو فقط استمسک بالعروۃ الوثقی، کہ جو اللہ کی مضبوط رسی کو تھام لے اس کی گمراہی کا کوئی امکان نہیں ہے. بے شک. ومن تمسک به فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. وکلمۃ التقوی، میں تقوی کا کلمہ میں ہوں. وانا عین اللہ، اللہ کی آنکھ میں ہوں. سبحان اللہ. ولسانہ الصادق، اللہ کی سچی زبان میں ہوں. سبحان اللہ. ویدہ، یہ ہاتھ میں ہوں. اللہ اکبر. ید اللہ میں ہوں. وانا جنب اللہ، اب تک تو آپ نے عین اللہ سنا تھا، لسان اللہ سنا تھا، ید اللہ سنا تھا. علی کہہ رہے ہیں انا جنب اللہ، اللہ کا پہلو میں ہوں. علی ہے. کتاب التوحید شیخ صدوق، جس کے لوگ آگے مولانا کا، جس کے لیے لوگ قیامت میں کہیں گے قرآن کی آیت پڑھی کہ یا حسرت علامہ فرت فی جنب علامہ فرت فی جنب اللہ، ہائے افسوس کاش میں نے خدا کے پہلو کے حق میں کوتاہی نہ کی ہوتی. کیا کہنے قبلہ. قیامت میں لوگ حسرت کریں گے. وانا ید اللہ المبسوطہ علی عبادہ بالرحمہ، میں اللہ کا وہ کھلا ہوا ہاتھ ہوں کہ جس کے ذریعے سے رحمت تقسیم ہوتی ہے، والمغفرہ جس کے ذریعے سے بخشش تقسیم ہوتی ہے. وانا باب حتہ، میں وہ باب حتہ ہوں جس سے تمہاری بخشش ہوگی. سبحان اللہ. ومن عرفنی وعرف حقی، جو مجھے پہچان لے اور میرے حق کو پہچان لے، فقط عرف رب، اس نے رب کو پہچانا ہے. سبحان اللہ سبحان انی اللہ. وصی و نبی، اس لیے کہ میں ہی نبی کا وصی ہوں اور اس زمین پر اللہ کی حجت ہوں. بہت خوبصورت ہے، بہت غور فرمائیے گا. اب تک حاصل کلام جملہ لا ينکر ھذا الا، اس بات سے کوئی انکار نہیں کرے گا مگر وہ کہ الا راد علی اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والا ہے وہ تو میرے فضائل سے انکار کر سکتا ہے، جو اللہ اس کے رسول کا ماننے والا ہے وہ فضائل علی ابن ابی طالب سے انکار نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. تاجدار کل ایمان علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد. جو غازی بن فدق کو ایکسپوز کر رہا ہے وہ تفرقہ نہیں کر رہا، وہ تو بتلا رہا ہے کہ تاریخ میں تفرقہ ہوا کس کی وجہ سے. کیا کہنے بھائی جس نے میرے علی کو حق نہیں دیا اس نے تفرقہ کیا ہے، جنہوں نے بطول کو دربار میں بلایا انہوں نے تفرقہ کیا ہے. سبحان اللہ. ورنہ ہمارا تو ایمان ہے کہ شان صحابہ زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا ایمان ہے کہ شان صحابہ زندہ باد اور دشمن بطول مردہ باد. بے شک بے شمار. ابلیس کے الف سے لے کر یزید کے یا تک ہر دشمن خدا اور رسول و علی و بطول لعنت کا مستحق ہے. بے شمار بے شمار. بہت خوب. لیکن یہ ظلم نہ کیجئے گا کہ تاریخ اسلام میں آپ کو جو نظر آئے سب کو مکس کر کے ایک چورن بنا لیں. واہ واہ سبحان اللہ. یہ باتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ یہ الفاظ ذہن میں رہ جائیں اور ہر سطح پہ بات پہنچ جائے. سب کو مکس کر کے اکثیر نہیں بنایا جا سکتا. بے شک. یعنی جن پر درود بھیجنا نماز میں واجب ہے انہیں ان سے نہ ملائیے کہ جن کا ذکر کرنا بھی نماز میں حرام ہے. سبحان اللہ. نعرہ محمد اہل بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. اس طرح سے نہ ملائیے. مولا کائنات کا جا کے خط دیکھ لیجئے گا، نہج البلاغہ خط نمبر 17 جو حاکم شام کو لکھا ہے میرے مولا نے. نہج البلاغہ میں خط موجود ہے. مولا نے لکھا کہ وہ خط الحمدللہ میرے ذہن میں بھی ہے لیکن میں فقط اس کی اردو پڑھتا ہوں، کچھ جملوں کی عربی پڑھتا ہوں. مولا نے اسے خط میں لکھا کہ تمہارا یہ مطالبہ ہے کہ شام کا علاقہ میں تیرے حوالے کر دوں، تو جس چیز سے کل انکار کر چکا ہوں وہ آج نہیں دے سکتا. سبحان اللہ. اور رہ گیا ہم دونوں شخصیات کا برابر ہونا، اس لیے کہ اس نے خط لکھا تھا کہ علی ہم اور آپ برابر ہی تو ہیں، شام میں رکھ لیتا ہوں باقی یہ کہ کوفہ اور مدینہ آپ رکھ لیجئے. تو مولا نے اسے جواب دیا کہ یہاں جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم دونوں شخصیات کا برابر ہونا، وہاں پر بھی کچھ لوگ تھے کہ جو علی کو پرانے کافر کے برابر قرار دے رہے تھے.
تو مولا نے کہا کہ جہاں تک ہم دونوں کے برابر ہونے کی بات ہے تو شک میں بھی تم وہ نہیں کر سکتے جو میں یقین میں کر لیتا ہوں. سبحان اللہ. موقع ہوتا کہ میں اس جملے کو پہنچاتا لیکن جس میں پہنچ گیا. کہا تم شک میں بھی ویسے نہیں کر سکتے جیسے میں یقین میں کرتا ہوں. یعنی تمہیں شک بھی ہوتا ہے کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے تو میدان سے بھاگ جاتے ہو. یقین بھی ہوتا ہے تب بھی ڈٹا رہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم اپنی دنیا کے بارے میں اتنے حریص نہیں ہو جتنا میں اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہوں. سبحان اللہ. یہ علی بن ابی طالب کہہ رہے ہیں کہ تم برابری کی بات کر رہے ہو. یہ بات سمجھانے کے بعد پھر میرے مولا نے جا کے خط دیکھ لیجئے گا. میرے مولا نے فرمایا لیسا امیہ کا ہاشم. برابر برابر سے جد ہے نا, یعنی حاکم شام کا جد اور پھر میرے مولا علی کا جد. کہ لیسا امیہ کا ہاشم, نہیں امیہ ہاشم کی طرح تھا. ولا حرب کا عبد المطلب, نہیں ابو سفیان کا باپ اس کا نام حرب ہے, نہیں حرب عبد المطلب کے برابر ہے. بے شک. ولا ابو سفیان کا ابی طالب. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. میں نہیں پڑھا, نہج البلاغہ ہے. سبحان اللہ سبحان. نہیں ابو سفیان ابو طالب کے برابر ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کہاں رسالت پر احسان کرنے والا ابو طالب اور کہاں حیدر کی شمشیر کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے والے نام نہاد مسلمان. سبحان اللہ. بہت خوب. سبحان اللہ. کیا کہنے. سبحان اللہ. مورخ اتنا متعصب ہے کہ اس نے بند کمرے میں یہ تو سن لیا کہ چچا کلمہ پڑھ لیں, 1.25 لاکھ کے مجمع میں من کن تو مولا فہذا علی مولا کا اعلان نہیں سنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا علی نگہبان رسالت جناب ابو طالب علیہ السلام صلوات. صلی علی محمد صلی علی محمد. تو بند کمرے میں یہ سن لیا کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے, یہ نہیں سنا من کن تو مولا فہذا علی مولا. یہ خیانت نہیں تو اور کیا ہے. کعبے میں در بنا تھا کھلا ہے غدیر میں. واہ واہ واہ. ہے میرے ساتھ اگر آپ. کعبے میں در بنا تھا کھلا ہے غدیر میں, کوئی جیا ہے کوئی مرا ہے غدیر میں. کوئی جیا ہے کوئی مرا ہے غدیر میں, دستے رسول پاک پہ حیدر کو دیکھ کر قرآن پورے قد سے کھڑا ہے غدیر میں. سبحان اللہ. یہ بات پہنچ رہی ہے آپ کی مومنین کی جو آواز مجھ تک آنی چاہیے تھی وہ کچھ آگے پیچھے کم ہو رہی ہے, لیکن مجھے امید ہے کہ آپ تک میری بات پہنچ رہی ہوگی. دستے رسول پاک پہ حیدر کو دیکھ کر قرآن پورے قد سے کھڑا ہے غدیر میں. نفس خدا رسول علی نفس مصطفیٰ. سبحان اللہ. نفس خدا رسول علی نفس مصطفیٰ, پوشیدہ راز یہ بھی کھلا ہے غدیر میں. سبحان اللہ. راز یہ بھی کھلا ہے غدیر میں, اوروں کو کیا ملا نہ ملا اس سے ہم کو کیا, مولا ہم کو ہمارا ملا ہے غدیر میں. واہ 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 واہ. یہ تو آواز ہی پردہ غیبت میں چلی گئی میرے بھائی. یا علی یا علی. سبحان اللہ. جانشین مصطفیٰ علی علیہ السلام صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ. مولا نے خط لکھا نہج البلاغہ میں خط نمبر 17, برابر نہ سمجھنا. لیسا امیہ کا ہاشم, امیہ جو ہے وہ ہاشم کی طرح نہیں ہے. ولا حرب کا عبد المطلب, نہ حرب عبد المطلب کے مقام تک پہنچ سکتا ہے. ولا ابو سفیان کا ابی طالب, کوئی رعایت نہیں برتی مولا نے. بے شک. کہیں نہیں ابو سفیان ابی طالب کے برابر ہو سکتا ہے. ولا المہاجر کا طلیق, نہ ہی رائے خدا میں ہجرت کرنے والا آزاد کردہ غلام کی طرح ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. ولا صریح کاللصیق, اب علی کا جملہ نہ ہوتا تو نہ پڑھتا, نہ واضح نسب والا شجرہ چپکائے جانے والے جیسا ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کے بعد ولا المحق المبطل, نہ ہی حق کبھی باطل کی طرح ہو سکتا ہے. ولا المؤمن کالمدغل, نہ ہی مومن کبھی منافق کے برابر ہو سکتا ہے. بے شک. بے شک. سبحان اللہ. سبحان نور کا اللہ. اتباع ظلمات سے برات, نور کبھی ظلمت کے برابر نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. لہٰذا ان مجالس میں یہ سارے معاملات کو, ہاں ان
تمام تر احتیاط کے ساتھ کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں سکھلائی ہیں، لیکن بیان تو کرنا ہے نا. بھائی ذکر امام حسین علیہ السلام تو وہ نور ہے کہ جس کی برکت سے تمام پنجتن کا نور ہم تک پہنچا ہے. بے شک سبحان اللہ، کیا کہنے. یہ جو سورہ نور کی ہم آیت نمبر 35 مستقل آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہے ہیں. اللہ نور السماوات والارض، خدا زمین و آسمان کا نور ہے. مثل نور ہی کا مشکاتن، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک تاک ہو. تاک کہتے ہیں چراغ رکھنے کی جگہ کو. فیہا مصباح، اس تاک میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے. المصباح فی زجاجۃ، لیکن وہ جو چراغ ہے وہ ایک قندیل میں ہے. الزجاجۃ کانہا کوکب دری، جب اس قندیل سے روشنی آتی ہے تو ایسے کہ جیسے انتہائی روشن ستارہ ہو، کوکب دری ہو. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور یہ چراغ روشن ہوتا ہے ایک شجرہ مبارکہ سے جو زیتونیہ ہے. لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ ہی وہ ایسٹرن ہے نہ ہی وہ ویسٹرن ہے. یکاد زیتھا یضیء، اور یہ روشن ہوتا رہے گا. ولو لم تمسسہ نار، چاہے اسے کوئی آگ جلانے والی نہ بھی ہو. نور علی نور، اس لیے کہ ایک کے اوپر دوسرا نور ہے. سبحان اللہ لنورہ من یشاء. قسم کیا سمبولک آیت ہے یہ. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت کر دیتا ہے. ویضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے مثال بیان کرتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور یاد رکھو اللہ ہر چیز سے آگاہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس آیت کے صدقے کے مل کے صلوات بیجیے گا پنجتن پاک کی ذات پر. پہنچنے دیکھیں وقت نکلا جا رہا ہے، مجھے کچھ حقیقتوں کو بیان کرنا ہے. ذکر امام حسین ہی کی برکت سے تمام پنجتن کا نور ہم تک پہنچتا ہے. غور فرمائیے گا. آیت آپ نے سن لی، ترجمہ سن لیا. صالح بن سہل حمدانی کا بیان ہے کہ میں پہنچا خدمت صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام میں. اور امام نے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. مثل نور ہی کا مشکاتن، اس کے نور کی مثال ایک تاک کی سی ہے. مشکات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں اللہ کا نور رکھا جائے وہ رکھنے کا مقام، وہ مشکات سیدہ کونین ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. اب سمجھ میں آ گیا. یہ ترجمہ ہے ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا کا. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نور رسالت بھی فاطمہ کے گھر میں سلام اللہ علیہ. نور امامت بھی سیدہ کے گھر میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہیں اور یہ فاطمہ کے بابا ہیں اور یہ فاطمہ کے شوہر ہیں اور یہ فاطمہ کے بچے ہیں. سبحان اللہ. اگر یہ جو چادر کے نیچے ہیں کیا ان کے اپنے کوئی نام نہیں ہے؟ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ان کے نام نہیں ہے کوئی؟ یہ جو تعارف ہو رہا ہے کہ یہ فاطمہ ہے اور یہ فاطمہ کے بابا اور یہ فاطمہ کے شوہر، یہ فاطمہ کے بچے سلام اللہ علیہم اجمعین، ان کے بھی تو نام ہے نا. ایک محمد ہے، ایک علی ہے، ایک حسن ہے، حسین ہے. ان کے نام کیوں نہیں آتے؟ بات یہ اہل بیت کے تعارف کا معاملہ ہے. جب بھی کبھی تاریخ میں نزاع ہو جائے تو قیامت تک کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ اہل بیت کون ہے. اہل بیت رسول کے رشتہ داروں کو نہیں کہتے، اہل بیت بطول کے رشتہ داروں کو کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان علی حیدر. اہل بیت تلاش کرنے میں یہ نہیں دیکھنا کس کا رشتہ رسول کے ساتھ تھا، یہ دیکھنا کہ کون بطول کے ساتھ تھا. سبحان اللہ کیا کہنے. فرمایا مشکات طاق سیدہ کونین سلام اللہ علیہ ہیں. سبحان اللہ. ہی صدیقۃ الکبریٰ. ایک اور حدیث سے پڑھو، صدیقہ کبریٰ ہیں سیدہ کون وعلی معرفتہ دارت القرون الاولیٰ. سیدہ کی معرفت پر بنیاد ہے قرون اولیٰ کی، یعنی انبیاء کے زمانوں کی. یہاں پر ایمان اس وقت پورا ہوگا جب سیدہ کی معرفت رکھو گے. حواء العالم الاقلیہ. تھوڑا سا چاہتا ہوں سطح عمومی سے بات بلند ہو جائے. حواء العالم الاقلیہ، بی بی کو کہا گیا عالم بشری کی حواء زوجہ آدم ہے، عالم عقلی کی حواء فاطمہ زہرا ہے. کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پوچھئے گا مجھ سے، بس جو کہہ رہا ہوں وہ سنتے جائیے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ. بشریت کا آغاز حواء سے، عالم عقلی عالم نورانی اس کا آغاز سیدہ کونین سے. حواء العالم الاقلیہ سورۃ النفس الکلیہ. اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا کہ اے علی، اگر بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیان ہے، حدیث قدسی ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، اے حبیب آپ نہ ہوتے تو اس کائنات کو خلق نہ کرتا. ولولا علی لما خلقتک، علی نہ ہوتے تو آپ کو خلق نہ کرتا.
वलौला फातिमा लमा खलक़तुकुमा, और अगर फातिमा जहरा ना होती तो ना मोहम्मद मुस्तफा को खल करता ना अली मुर्तजा को खल करता। क्या कहने क्या कहने, क्या सलामत कहने रहो, क़िबला। सलामत रहो, सुभान अल्लाह। इसलिए कि बीबी का वजूद ना हो तो नबुवत और विलायत उस तक पहुंचना महल है। बेशक सूरतुन नफ्सिल कुल्लिया, ये बीबी के अलकाब में से बिदअतु हकीकतुल मुहम्मदिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हकीकत मोहम्मदिया का टुकड़ा। बीबी फकत मोहम्मद का टुकड़ा नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हकीकत मोहम्मदिया का टुकड़ा है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। क्या कहने। ये मिशकात है, आया नूर में मिशकात सैयद कौन है ने इस्मत कुबरा की मंजिल है ये। सुभान अल्लाह सुभान क्या अल्लाह कहने क्या सुभान अल्लाह। कहने, क़िबला सुभान क्या अल्लाह। कहने। अज़मत जनाबे सैयदा ज़हरा सलामुल अलैहा सलावत। माशाअल्लाह। सैयदा की शान में गुस्ताखी करने वाले सुन लें कि जिसका बेटा नेज़े की नोक पर कुरान नहीं भूला, वो माँ कैसे भूल सकती है कि हक क्या होता है और बातिल क्या होता है। सुभान अल्लाह। क्या कहने क्या कहने, क्या कहने क्या कहने, वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान नारे खातून जन्नत बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नारे हैदरी। मौला वाह, जिसका बेटा जिसका खून नोके नेज़ा पर कुरान ना भूले, सुभान अल्लाह। वो हक को बातिल कभी कहाँ भूल सकती है। बेशक बेशक तो देखें वो मिशकात हैं, जहां चिराग रखा है अल्लाह ने वो है सैयदा, बेशक चिराग हिदायत। साथ में सीरत सैयदा भी, जब हमने उस अजमत को महसूस किया है तो फिर सीरत सैयदा भी सीखना जरूरी है। मेरी माओ बहनों से गुजारिश है, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ इन मामलात को भी डिस्कस करना पड़ता है ताकि तमाम उमूर पर बात हो सके। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। देखें एक बहुत बड़ा मसला खासतौर पर इस वेस्टर्न वर्ल्ड में ये कि भाई मेरी माओ बहनों से गुजारिश है कि वो ये डोमेस्टिक चोर्स जो घर के काम होते हैं उन्हें कम ना समझें आप। ये काम सैयदा ने किए हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु मौला अली अलैहिस्सलाम ने यकीनन उनका साथ दिया है, लेकिन असल घर के अंदर की जिम्मेदारी सैयदा ने निभाई है। सुभान अल्लाह। घर के बाहर अली इब्न अबी तालिब, अगर से कि जब घर के बाहर जरूरत पड़ गई तो फिर बीबी कभी मुबाहिला के मैदान में आई, कभी अली की विलायत के लिए जालिम के दरबार में आई। सुभान अकबर, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लेकिन वो वक्त जरूरत है, असल जिम्मेदारी घर की संभाली है। आप इसे महसूस कीजिएगा। यानी हदीस में कि अगर एक औरत 7 दिन घर का काम कर ले तो अल्लाह जहन्नम के 7 दरवाजे उस पर बंद कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आपने हदीस सुन रखी है, शायद ना सुन रखी हो। जहन्नम के 7 दरवाजे बंद कर देता है, जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, एक सुभान अल्लाह। बूंद अहादीस पढ़ रहा हूं, ये एक बूंद शौहर को पिला दीजिए उस मुस्तहब अमल के बराबर है कि जिस में दिन में रोजे रखे जाए, रातों में इबादत की जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाहु सुभान अकबर, अल्लाह। अल्लाहु सुभान इसे आप अल्लाह। कम ना समझे। आप खैर बूंद बूंद करके ना पिलाइएगा, ये भी अंदाज हदीस है, फकत इतना भी ना तरसाइएगा। सुभान अल्लाह। सलामत रहे। यानी आप अपने शौहर के लिए खाना अगर बना रही है, इसे इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला ना हो जाए कि ये कोई कम काम है। हदीस में आया कि जन्नत में खुदा आपके लिए ताम का एहतमाम करता है। वाह वाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये काम किसी खातून ने अपने कानूनदान शौहर से पूछा कि औरतें मर्दों को खाना क्यों दें, तो कानूनी जबान में उन्होंने जवाब दिया कि जेनेवा कन्वेंशन में तय पाया है कि कैदियों का खाना हुक्मरानों ही को फराम करना होता है। वाह वाह वाह। सलामत रहे, सलामत माशाअल्लाह रहे। क़िबला। तो आप अपने आप को घर का हुक्मरान समझें। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मैं अपनी यंग जनरेशन से मुखातब हूं जाने ग्रामी, और कीजिए सिर्फ अल्लाह के लिए। आप खादिम बनकर, पार्टनर बनकर, हुक्मरान बनकर, जैसे भी खातून आप जिंदगी गुजारना चाहती हैं, इन कामों से आप सरफे नजर नहीं कर सकती। सिर्फ अल्लाह के लिए कीजिए। जैसे देखिए, नमाज फकत कुर्बतन इल्लल्लाह नहीं है, फकत रोजा कुर्बतन इल्लल्लाह नहीं है। सुभान अल्लाह। शौहर का खानदान के लिए ब्रेड एंड बटर नान नफका पूरा करने भी कुर्बतन इल्लल्लाह है। बेशक। सुभान अल्लाह। बीवी का घर में सुन्नत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर अमल करना भी कुर्बतन इल्लल्लाह है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कीजिए सिर्फ अल्लाह के लिए, सुभान अल्लाह। ताकि बाद में रिग्रेट ना हो।
کیا تو اللہ کے لیے کیا تھا، اگر بعد میں کوئی تلخی بھی ہو جاتی ہے پچھتاوا نہیں ہوگا، اس لیے کہ کیا اللہ کے لیے تھا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے، معمولاً یہ جملہ ہوتا ہے ہسبینڈ کی طرف سے بھی وائف کی طرف سے بھی کہ جب بھی کوئی معاملہ آئے کہ مولانا صاحب ہم نے اتنے سال ان کی خدمت کی ہے، یقیناً آپ کے دل میں احساس ہوگا، لیکن کیجئے فقط اللہ کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک شخص کھانا کھا رہا تھا اور دور بیٹھ کر حاکم شام کہیں اس کو دیکھ رہا تھا، تو اس نے جیسے ہی لقمہ توڑا تو معاویہ نے اسے کہا کہ اس میں سے بال ہٹا لو، تو اس نے وہیں لقمہ رکھا اور چلتا بنا، اور اس نے کہا کہ جس کی میرے کھانے پر اتنی تیز نگاہ ہو اللہ اکبر، کہ لقمے کا بال بھی نظر آ جائے، اس شخص کے یہاں میں کھانا کھا ہی نہیں سکتا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ بھائی عظمت علی ابن ابی طالب پر مل کے صلوات بھیج دے محمد والے۔ یہ کہاں اور وہ کہاں کہ جب اپنی روٹی دے دے تو اللہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا کی آیت نازل کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے۔ یہ تو صرف قربت اللہ کیجیے خدا را، لیکن اسے اپنی توہین نہ سمجھیے۔ یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ پوائنٹ جو ہے نا وہ اس وقت جو کریٹ کیا جا رہا ہے، غور کیجیے گا فیمنزم کے نام پر، کہ ایسا نہ آپ کو اس طرز زندگی سے دور کیا جا رہا ہو جو سیدہ کونین نے اختیار کیا تھا۔ دھوکہ نہ کھائیے گا۔ شوہر تھکا ماندہ گھر میں آئے، آپ اسے خوش آمدید کہیے، حدیث میں آیا ہے کہ نصف جہاد کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ گھرداری کی امور ہے، خیر اب تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے سبھی اتنے گھروں میں ہے کہ پھر منتظر ہیں کب باہر جائیں گے، لیکن عام حالات میں یہ کہ جب شوہر گھر میں آئے نصف جہاد کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے کہتا ہوں کوئی نفل نمازیں آپ نہ پڑھیں، کوئی مستحب تسبیح نہ پڑھیں، فقط گھرداری کر لیجئے، ہر مستحب تسبیح اور عبادت سے افضل ہے۔ ارے واہ کیا واہ اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ، اکبر۔ سبحان اللہ۔ نہیں، سبحان اللہ، سلامت رہے۔ یہ جناب گرامی، اگر ہم اپنے فیملی انسٹیٹیوشن کو ٹھیک کر لینا، معاشرہ خود ٹھیک ہو جائے گا۔ بے شک۔ سیدہ ہیں مشکات، چراغ رکھنے کی جگہ۔ اچھا جب چراغ رکھنے کی جگہ سیدہ ہیں، بس اس سے زیادہ میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، ورنہ تو اور گفتگو کافی تفصیلی ہے، لیکن میں اختتام تک جا رہا ہوں آہستہ آہستہ۔ تو سیدہ ہیں چراغ رکھنے کی جگہ، تو چراغ کون ہے؟ میں چراغ رکھنے کی جگہ سیدہ ہے نا، تو چراغ کون ہے؟ میرے مولانا نے آگے ارشاد فرمایا فیہا مصباح، وہ جو چراغ اس طاق میں رکھا ہوا ہے، الحسن، حسن مصطفیٰ چراغ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ واہ 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 واہ۔ مولا حسن وہ ہستی ہیں کہ جو حسین کے بھی امام ہیں۔ بے شک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی کیا کہنے کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان حسن اللہ۔ واہ علیہ واہ واہ۔ السلام صلوات۔ اللہم محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حسن چراغ ہیں میرے بھیا۔ مولا حسن علیہ السلام کا ذکر ویسے ہی معمولاً کم کیا جاتا ہے، ان کے نام پر ایک عظیم الشان حیدری نعرہ لگائیے گا آپ۔ نعرے حیدری، تو چراغ جو ہے وہ مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ اچھا جو طاق چراغ رکھنے کی جگہ سیدہ کونین، سورہ نور آیت نمبر 35 پہ گفتگو ہو رہی ہے جو ہم سرنامہ کلام میں روزانہ پڑھ رہے ہیں، نور کا اتباع، ظلمات سے برات۔ اچھا چراغ بھی تنہا نہیں ہوتا، چراغ تو امام حسن علیہ السلام ہے، لیکن چراغ تنہا تو نہیں ہوتا نا، وہ بھی کسی فانوس میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ الحسین الزجاجہ، فرمایا حسین وہ فانوس ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت میں زجاجہ ہے کہ بھئی ایک اللہ کا نور ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک مشکات، ایک طاق ہے، اس میں چراغ ہے، چراغ فانوس میں۔ فرمایا وہ فانوس وہ حسین ہے جن کے ذریعے سے حسن کی روشنی بھی سارے عالم میں پھیل رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہتے یہ کہ فانوس سے چراغ کی روشنی پھیلتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ذکر امام حسین علیہ السلام کی برکت ہے کہ پنجرے پاک میں سے ہر ایک کا ذکر اس تفصیل کے ساتھ ہوتا ہے۔ کانہا کوکب دری، پھر آگے کہا کہ جیسے جب یہ چراغ ہوتا ہے جیسے ایک روشن ستارے کی طرح، پھر کہا یہ سیدہ کونین ہے، یہ روشن ستارہ، یہ سب مل کر پھر فاطمہ ہے۔ فاطمہ کوکب دری بین نساء اہل دنیا، فاطمہ ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہے دنیا کی تمام عورتوں میں۔ سبحان اللہ، سبحان بے اللہ، شک، سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں۔ یعنی اگر کسی خاتون کو جنت میں جانا ہے تو سیدہ کی خدمت کر کے ہی جا سکتی ہیں، سیدہ سے جھگڑ کے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ بے ہائے شک۔ ہائے 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 ہائے، کیا کہنے کیا کہنے۔ واہ واہ واہ۔ آگے اللہ نے فرمایا، یہ تو اشارے ہیں، اب جو صاحبان علم شعور ہیں انشاءاللہ سبھی یہ پہنچتے جائیں گے۔
آگے اللہ نے فرمایا یکاد زیتها یضیء، اس کی روشنی تمہیں ملتی رہے گی. یعنی پھر امام نے فرمایا العلم ينفجر بها، یعنی علم کے چشمے ہم اہل بیت سے پھوٹتے رہیں گے. بے شک سبحان اس آیت کا اللہ. مطلب ولو تمسس نارن، اب میں اس کا ترجمہ مفہوماً کر رہا ہوں کہ چاہے تم انہیں خلافت نہ بھی دو، ولو لم تمسس نارن، یعنی چاہے تم انہیں حق خلافت نہ بھی دو تب بھی علم کے چشمے ان سے پھوٹتے رہیں گے. کیوں؟ نور علی نور، چونکہ ایک کے بعد دوسرا امام آتا رہے گا. سبحان سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ اللہ. لنورہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت کر دیتا ہے. ارے کیا کہنے کے سبحان کیا اللہ. کہنے کے بلا، سلامت رہیں سلامت یہ آیت رہیں. ہلو ایک مل کے اور صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اور مل کے حسینی اور حیدری صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو امام عزائے حسین میں یہ رزق تقسیم ہوتا ہے. کل کی گفتگو سے جوڑ لیجئے گا، ہر وہ شے رزق ہے جو آپ کو کمال تک پہنچائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ عزائے حسین ہمیں کمال معنوی عطا کر رہا ہے. مولا حسین علیہ السلام کا ذکر، مولا حسین کی زیارت رجبیہ میں ابھی علم کی بات ہو رہی تھی نا، صلی اللہ علیہ عدد ما فی علم اللہ. اے مولا حسین آپ پر اتنے صلوات ہوں کہ جو فقط اللہ کے علم میں ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا جب میں مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کا جملہ یہ سبحان اتنے آپ پر درود و سلاموں کے خدا کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں اس کی تعداد. پھر ہم سے حکم ہے کہو لبیک یا داعی اللہ، لبیک اے اللہ کی طرف بلانے والے. سبحان اللہ. یہ اس صدا کا جواب ہے حل من ناصر ینصرنا. سبحان سورہ حج کی آیت نمبر 27 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ اے ابراہیم انہیں پکارو حج کے لیے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیواروں کو بلند کر دیا کہ انہیں پکارو، تو یہ حج کے لیے آئیں گے، سواریوں پر بھی پیدل چلتے ہوئے بھی آئیں گے، ہر طرف سے آئیں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ پروردگار میں اگر پکاروں گا بھی تو میری آواز کہاں تک جائے گی؟ اللہ نے کہا اے ابراہیم آپ پکاریے، ہم آپ کی آواز کو پہنچائیں گے عالم ارواح تک اور عالم انوار تک. حدیث میں علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس طرح سے ہے کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پہ لبیک کہا اسے اللہ حج کی سعادت عطا کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا پر عالم ارواح میں لبیک کہا، اللہ اسے حسین کا فرش ادا نصیب کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. خوشنودی چراغ ہدایت حسین علیہ السلام صلوات. اللہم صلی اللہ علیہ عدد ما فی علم اللہ. اے مولا آپ پر اتنے درود ہوں کہ صرف خدا کے علم میں ہے وہ. لبیک داعی اللہ، اے اللہ کی طرف بلانے والے لبیک. آپ نے صدا دی تھی، ہم لبیک کہہ رہے. ان کان لم یجبک بدنی عند استغاثتک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے مولا اگر میرا بدن اس وقت آپ کے استغاثے پہ جواب نہ دے سکا، وَلِسَانِي عِنْدَ اسْتِنصَارِكَ، جب آپ نے مدد کے لیے حل من ناصر ینصرنا کہا میری زبان اس وقت جواب نہ دے سکی، تو آج فقط اجاب قلبی و سمعی و بصری، آج میں جواب دے رہا ہوں اپنے دل سے، اپنی سماعتوں سے، اپنی بصارتوں سے. سبحان اللہ. آج میں جواب دے رہا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دل حسین کو جواب دے رہا ہے اس صدا پر فرش عزا پہ بیٹھ کے. آپ کی سماعتیں جواب دے رہی ہیں، آپ کی بصارتیں جواب دے رہی ہیں. کہنا چاہوں گا جس کی سماعت حسین کے حل من ناصر ینصرنا کی صدا پر جواب دے رہی ہو، وہ سماعت کبھی غنا اور میوزک سے حرام میں نہیں پڑ سکتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس کی بصارت حسین کو جواب دے رہی ہو حل من ناصر ینصرنا کا کہ مولا لبیک داعی اللہ، اس کی نگاہ حرام پہ نہیں پڑ سکتی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بات پہنچ رہی ہے. ایک مل کے اور صلوات بھیجیے گا یا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. میں چاہتا تھا پیغام امام حسین علیہ السلام پر آپ ایک اور پرجوش صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. زیادہ گرامی میں نے زحمت دی بس کیونکہ جو کچھ جسے ملا ہے وہ در امام حسین علیہ السلام سے ملا ہے. بے شک بے شک. اللہ اکبر. چاہے وہ جبریل ہو، چاہے وہ فطرس ہو، سبحان اللہ، چاہے وہ رضوان ہو. بے شک بے شک. بے شک سبحان اللہ. بے شک.
نظر اللہ نیاز حسین علیہ السلام صلوات اللہم صلی اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. علی کا عشق محشر میں ایسا کام کر دے گا، سبیلوں کی جگہ، محرم میں سبیل لگاتے ہیں نا، سبیلوں کی جگہ تسنیم و کوثر عام کر دے گا. سبحان ہائے 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 ہائے. سبحان واہ 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 کیا واہ واہ کیا واہ کیا واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبیلوں کی جگہ تسنیم و کوثر عام کر دے گا. کوئی بہلول، کوئی رضوان سے کہہ دے نہ اترائے جنت پہ، کوئی بحلول گر آیا تو وہ نیلام کر دے گا. سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے میں علی حیدر نعرہ حیدری یا علی یا علی مدد. سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ. جنت تو دے دینا حسین کے غلاموں کا کام تھا. بے شک. سیدہ شباب اہل الجنہ حسین سے کہا جب 6 اور 7 برس کا سن تھا، کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. بے شک. بچپن میں حضور کہہ رہے ہیں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اللہ اکبر. ہر بڑے فقیہ، مفتی، عالم، مجتہد، آخری ان کی جو حد ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں اپنی رضا عطا کر دے، یہ آخری حد ہے. حسین کی زندگی کا آغاز جنت سے نہیں ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ. سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، بچپن میں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. بے شک. جان گرامی، بس بات میں ختم کرنے لگا ہوں. کل میں نے جملہ عرض کر دیا تھا کہ ہر شہید زندہ ہے لیکن سید الشہداء زندگی بانٹنے والا ہے. ہر شہید اللہ کے پاس سے رزق پا رہا ہے، سید الشہداء باذن خدا رزق بانٹنے والے ہیں. بے شک. آج سے شہیدوں کے ذکر کا آغاز ہو رہا ہے. حسین کربلا پہنچ گئے. آپ کی صدائیں بلند ہو گئی. حق یہی ہے، محرم میں کم سے کم حق یہی ہے کہ نام حسین پر صدا بلند ہو جائے. شہیدوں کا ذکر. لیکن کربلا کے اگر مجھے پہلے شہید کا ذکر کرنا ہو تو مجھے کربلا کے شہید کا نہیں، کوفہ کے شہید کا ذکر کرنا ہوگا. سلام انہیں جو پہنچ گئے کہ میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ شہید کے جو عباس کی شبیہ ہے، اس لیے کہ ان کی زیارت گواہ ہے. السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ. سلام و عبد صالح خدا پر. جو عباس کی زیارت کے جملے ہیں وہی مسلم ابن عقیل کی زیارت کے جملے ہیں. عشرہ حسین کیسے مکمل ہو سکتا ہے سفیر حسین کی شہادت کے بیان کے بارے میں؟ کیونکہ شہادتوں کا بیان اب شروع ہو رہا ہے، تو جو پہلے شہید ہیں کربلا کے، مسلم ابن عقیل، یہیں سے بیان شروع ہوگا. مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی زیارت میں جملہ ہے السلام علیک یا وحیدا غریبا عن اہلہ بین الاعداء بلا ناصر و مجیب. سلام اس پر کہ جو تنہا تھا، غربت میں تھا، عن اہلہ غریبا عن اہلہ بین الاعداء. لیکن مجھے تو یہاں سے اندازہ نہیں ہو پاتا، میں بہت دیانتداری کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہوں، مجھے بالکل اندازہ نہیں ہو پاتا کہ میرے مصائب کتنے آپ تک پہنچ رہے ہیں، کتنے نہیں پہنچ رہے. میرا لازہ خانے سے محروم ہے، یہیں آپ سے براہ راست اس طرح سے خطاب ہو رہا ہے. لیکن مجھے کل کئی مومنین نے کہا کہ مولانا آخر میں مصائب برداشت کرنا ناممکن ہو رہا تھا. تو میرے دل کو تسلی ہو گئی کہ جو مصائب پڑھے جا رہے ہیں انشاءاللہ حسین کے صدقے میں پہنچ رہے ہیں آپ تک. حسین کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا راضی ہیں انشاءاللہ. السلام علیک یا وحیدا غریبا. سلام اس مسلم پر جو وحیدا تنہا تھا، غریبا غریب تھا. ان اہلہ بین الاعداء، وہ اپنے اہل سے دور تھے لیکن اعداء میں گھرے ہوئے تھے. بلا ناصر و مجیب، کوئی نہ مددگار تھا نہ کوئی جواب دینے والا تھا. پورے مصائب آگے جناب، اس میں پورے مصائب آگے. مسلم غریب تھے کوفہ کی گلیوں میں. اور یاد رکھنا مجھے مسلم کا بھی ذکر کرنا ہے، مسلم کے 2 معصوم بچوں کا بھی ذکر کرنا ہے. طفلان مسلم. آج خانوادہ مسلم کا ذکر ہو جائے. عجیب خانوادہ ہے. 2 بچے کربلا میں شہید ہوئے، 2 بچے کوفہ میں شہید ہوئے. پوری نسل مسلم ابن عقیل ختم ہو گئی نام امام حسین پر. مسلم کی جو زوجہ ہے وہ عباس کی بہن ہے، ام البنین کے داماد ہے مسلم ابن عقیل. کیا عظیم الشان ماں ہے جس نے 4 بیٹے قربان کیے، اپنا داماد قربان کیا. ہماری نسلوں کے ہزاروں ہزار سلام و عباس کی ماں ام البنین.
हजारों हजार सलाम हो। अल्लाह अकबर। उम्मुल बनीन के दामाद मुस्लिम इब्न अकील पर। मुस्लिम गरीब थे कूफा की गलियों में। बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा कि मैं तफसील से मसाइब पढ़ूं। कल भी मैंने अर्ज किया था कि चूंकि साथ में एक और मजलिस शुरू होती है, हम चाहते हैं कि वो मोमिनीन भी उस मजलिस में शरीक हो जाए वर्चुअली, इसलिए। लेकिन बहरहाल मुझे कुछ तो पढ़ने मसाइब। तौआ ने, अल्लाह अकबर, मुस्लिम कूफा की गलियों में थे, एक मकाम पे बैठ गए। एक मोमिना ने बाहर निकल कर कहा कि तुझे खबर नहीं कूफा के हालात सख्त हैं, चला जा। मैं कहता हूँ अकील के गैरतदार मुस्लिम ने कैसे सहा होगा जुमला, अल्लाह जानता है। मुस्लिम सर झुका के बैठे रहे। मोमिना ने कहा कि जेब नहीं देता एक नामहरम बैठा रहे किसी मोमिना के घर के सामने। अल्लाह अकबर। मुस्लिम ने सर उठाकर कहा जिसका कोई घर ना हो वो कहाँ जाएगा। कहा आप अहले कूफा में से नहीं है? कहा नहीं, गरीब हूं। फिर कहां से? कहा अहले मदीना से हूं। अरे मदीना में? तड़प के कहा कि किस मोहल्ले से? कहा मोहल्ला बनी हाशिम से हूं। कदमों में गिर कर कहा लिल्ला अपना तारुफ करवाइएगा। मेरे मौला ने कहा अना सफीरुल हुसैन मुस्लिम इब्न अकील, मैं हुसैन का सफीर मुस्लिम इब्न अकील हूं। जिस मोमिना ने उस मुस्लिम को पनाह दी थी, आज मुस्लिम के जिक्र के साथ उस मोमिना का जिक्र भी अल्लाह ने जिंदा रखा है। सुभान अल्लाह। घर में आए, इबादत में मसरूफ रहे। मोमिना का बदबख्त बेटा, शकी बेटा। कल गुफ्तगू हो चुकी है कि अल्लाह काफिर से मोमिन निकालता है, मोमिन से काफिर निकालता है। उस बेटे को जब खबर हुई तो जाकर इत्तला दी अपने ज़ियाद को। सुबह के वक्त 300 सख्त तरीन जंगजू भेजे थे उसने। इब्ने ज़ियाद ने एक मुस्लिम से लड़ने के लिए 300 जंगजू, इब्ने अशअस मलऊन की सरबराही में। और जब ये सुबह पहुंचे हैं, अब मैं मक्तल से पढ़ रहा हूं, यरमून अद्दार बिल हिजार, तौआ के घर पर इन्होंने संगबारी शुरू कर दी, पत्थर मारना। मुस्लिम बाहर निकलना चाहते थे, तौआ रोक रही है, बोला घर में रहिएगा, बाहर ना जाइएगा। यहां तक के देखें, मुस्लिम का वो जुमला तो बड़ा मारूफ है कि जो खुतबा पढ़ते हैं कि अगर मैंने घर में रहकर जिहाद किया तो तेरी चादर महफूज नहीं रहेगी। और मुस्लिम ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी मोमिना की चादर उसके सामने छीन ली जाए। मैं हाथों को जोड़ के कहूंगा कि ए मुस्लिम, कूफा में एक मोमिना का हिजाब बचा लिया था। शाम गरीबा अली और फातिमा की बेटियां बेमखना चादर, बीवी ज़ैनब की चादर छीन कर चला गया। अभी तो कलेजा कट जाता है तसव्वुर करते हुए भी कि कोई बीवी की चादर कैसे छीन सकता है। और मक्तल में यह भी लिखा हुआ, इन मलऊनों ने आग बरसाना शुरू कर दी तौआ के घर पर। फखाफल मुस्लिम अन युहर्रिकूनहु अलैहिल बैत, मुस्लिम के दिल में ख्याल ही आया कि इस मोमिना का घर जला देंगे। हाँ, जो पहुंच गए मैं पहुंचाना चाहता हूँ। मुस्लिम बाहर आए कि कहीं कोई एक और बीबी का घर ना जल जाए। कहाँ है अहले मसाइब? ऐ मौला, मुस्लिम मदीना में ज़हरा का घर जल गया। मीख दर जल चुकी थी, सैयदा दरवाजे के पीछे थी। अब मुझसे ना पूछो कि वो मीख कहाँ पैवस्त हुई। अजी तो बुखल ना करना, नाम है सैयदा पे रोते हुए, इसलिए कि जब तक हुसैन के अशरे में बीबी के मसाइब न पढ़ लो, न करार आता है, न हक पूरा होता है। अब मैं जुमला पढ़ूं, अगर सुन सकते हो। अल्लामा मजलिसी ने लिखा है, सैयदा ने खुद कहा फजमा अल हतब अला बाबिना, ये खुश्क लकड़ियों को लेकर मेरे दरवाजे पर आ गए। वह आतू बिन नार, आग लेकर आ गए। कहूं या ना कहूं, आगे मदद करोगे मेरी। वन्नारो तसरो व तस्फहु वजही, बीबी कहती है आग ने मेरा चेहरा जला दिया। वन्नारो तसरो व तस्फहु वजही, आग ने सैयदा का चेहरा झुलसा दिया। सैयदा कहती है, ये मैं सारी बातें पढ़ रहा हूँ, मुस्लिम ने तौआ का घर बचाया था, चल ना जाए। अरे कोई हसन की, हुसैन की माँ का घर भी बचा।
सैयदा कहती है मैंने एक हाथ दरवाजे पर रख दिया, मेरी आवाजों को सुनकर ये मलऊन कुछ कदम पीछे हट गया, लेकिन इस लईन ने खुद अपने खत में जो हाकिम शाम को लिखा है उसमें लिखा है कि मैं कुछ पीछे हटा लेकिन अली की याद आई मेरे, जितना मेरे दिल में अली का बुग़्ज़ था मैंने दिल में जमा किया और सैयदा के घर पर हमला कर जुमला एक याद करा दूं, मदीना में सैयदा का घर जला, करबला में क्या कुछ जला था? करबला में सैयदा की बेटी का खेमा जला। नहीं, एक और जुमला कह दूं, करबला में सकीना का कुर्ता जल गया। ये बच्ची बयाबानों में पूछती रही कोई मेरे दादा नजफ का पता बता। बहरहाल मुस्लिम घर से बाहर निकले, अजीम उश्शान जंग की 300 जंगजू आए थे मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन मुस्लिम लड़ते रहे। इब्न अशस ने कहा इब्न ज़ियाद से और फौज भेज। इब्न ज़ियाद ने कहा एक शख्स को गिरफ्तार करने के लिए इतनी फौज? कहा क्या तूने किसी मदीना की गलियों में फिरने वाले को गिरफ्तार करने भेजा है? ये हाशमी शेर है। अली इब्न अबी तालिब। बहरहाल मुस्लिम को धोखे से गिरफ्तार किया गया, गड़ा खोदा गया और मुस्लिम को उसमें गिरा दिया गया। मुस्लिम ने कहा अव्वल खुदातिन, ये पहला खुद आए, पहला धोखा है जो हमारे साथ इस जिहाद में अब जो हुआ है। उसके बाद जब मुस्लिम अल्लाह जाने जैसे ही गड़े में आए हैं, मुझे नहीं पता कितने नेज़े और तलवारें मुस्लिम पर पड़ी। देखो ये सब शबाहतें सफीर हुसैन में और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में। हुसैन भी गुर्बत में शहीद हुए, मुस्लिम भी गुर्बत में शहीद हुए। हुसैन पर तलवारें पड़ी, मुस्लिम पर भी तलवारें पड़ी। हुसैन भी प्यासे मारे गए, मुस्लिम भी वक्त आखिर पानी नसीब ना हो सका। लेकिन ये सारी शबाहतें हैं। हुसैन का लाशा भी पामाल हुआ, मुस्लिम का लाशा कूफा की गलियों में फिराया जा रहा था। वही तो कूफा की गलियों में बैठकर कहती थी अरे ये सफीर हुसैन का लाशा है, इसे ऐसे गलियों में ना फिराओ। तो ये सारी शबाहतें हुसैन की शहादत में और मुस्लिम में, लेकिन एक फर्क है। फर्क ये कि जब मुस्लिम की शहादत की खबर मिली, हुसैन ने कहा अब्बास जरा मुस्लिम की यतीमा को तो बुला लेना। मुस्लिम की यतीमा को बुला लेना। सकीना से कहा ऐ बेटी, वो जो हमने आपको नए गोशवारे दिलाए थे मुस्लिम की बेटी के कानों में गोशवारे पहनाए। उनका मौला सकीना को कुछ देर के लिए दूर कर दीजिएगा, इससे कि बच्ची के दिल में मंजर बैठ जाएगा। जब कोई यतीम होता है गोशवारे पहनाए जाते हैं। ये मुस्लिम की बच्ची का मुकद्दर था, वो हुसैन की यतीमा का मुकद्दर था। एक जुमले में फर्क बतलाऊं, मुस्लिम शहीद हुए, हुसैन ने पुरसा दिया। हुसैन शहीद हुए, शिमर ने सकीना को मुझे कुछ जुमले और पढ़ने। मुस्लिम के भाई भी हुसैन के साथ थे। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुस्लिम के भाइयों को जमा किया, तारीख में मिलता है। कहा जाओ तुम अपना हिस्सा दे चुके हो, तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, तुम्हारे घर से एक शहीद काफी है। मुस्लिम के भाइयों ने सर झुकाकर कहा मौला इस बयाबान में आपको तना नहीं छोड़ेंगे, कल रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा को क्या दिखाएंगे। अल्लाहु अकबर। मुस्लिम शहीद हुए हैं, 1 साल बाद तकरीबन तिफलान मुस्लिम शहीद हुए हैं। जिंदान में डाल दिया गया था दोनों बच्चों को। आज तारीखें कहती हैं कि 2 बच्चे वो जो कूफा में थे, वो मुस्लिम इब्न अकील के साथ 2 बच्चे कूफा में, 2 बच्चे करबला में। बात तारीखें कहती हैं कि नहीं, 4 बच्चे माँ के साथ थे करबला में, 2 शहीद हो गए और 2 मक्तल में शाम गरीबा अपना रास्ता ऐसे भूल गए किसी बयाबान में कि फिर चलते रहे यहाँ तक के मुसैयब से पकड़ लिया गया। अल्लाह अकबर। इन दोनों बच्चों की ज़ियारत का जुमला अस्सलामु अलैकुम अय्युहल गरीबान इब्नुल गरीब। दोनों गरीब बच्चों जो गरीब के बेटे हो, आप पर सलाम। अस्सलामु अलैकुम अय्युहल ज़बीहान मिन नस्ल इस्माइल। 2 मासूम बच्चों पर सलाम जो नस्ल इस्माइल में से थे, जिन्हें ज़िबह कर दिया गया। और मोहम्मद नवासे हैं फातिमा ज़हरा के, जिनका जिक्र मुझे करना है। मुस्लिम नवासे हैं उम्मुल बनीन के।
अब्बास इनके मामू हैं। हुसैन के भांजों का जिक्र आएगा 2 दिन बाद, आज अब्बास के भांजों पर रो लेना। देखो ये इतने मजलूम थे, और मोहम्मद कम से कम उनका लाशा उठाने वाला तो कोई मौजूद था करबला में। एक का लाशा हुसैन ने उठाया, एक का लाशा अब्बास ने उठाया, लेकिन मोहम्मद और इब्राहिम तो मजलूम वो है जिनका लाशा उठाने वाला भी कोई मौजूद नहीं था। जिगर में ताकत नहीं रही, मुझे नहीं मालूम इतना सलाम पहुंच रहा है। बहरहाल जब उन मासूम बच्चों को नहर के करीब लेकर आया ना, हारिस मलऊन चाहता है कि सर को तन से जुदा कर दे, पहले एक भाई आगे बढ़ा, उससे पहले सुभान अल्लाह, अल्लाह रे खानवादा अहले बैत, बच्चे कहते हैं हमें 2 रकत नमाज पढ़नी है। खुदा के पास पहुंचेंगे 2 रकत नमाज पढ़ेंगे। लेकिन बहरहाल ये मलून आगे बढ़ा, ये चाहता है कि एक भाई का सर तन से जुदा कर दे, बड़े भाई का। छोटा भाई आ गया, कहता है देख तुझे मार देना है ना, बड़े भाई को मेरे सामने ना मार, पहले मुझे मार ले, मेरा सहारा है। छोटे भाई का सर तन से जुदा करना चाहता है, बड़ा भाई आ गया, कहता है देख ये मेरी माँ रुकैया को भी पुरसा पेश करना है। मुस्लिम ने अकील की बेवा माँ रुकैया, आप हमारा सलाम कबूल फरमाइएगा। मेरी माँ को बड़ा महबूब था। बहरहाल पहले भाई का सर तन से जुदा किया, एक हशर बपा हो गया खंजर के तले पर, एक हशर बपा हो गया खंजर के तले पर। भाई ने गला रख दिया भाई के गले पर, दोनों का सर तन से जुदा हुआ, लाश को नहर में फेंक दिया गया। पहले भाई की लाश इंतजार करती रही तब तक दूसरे भाई की लाश न आ गई। आखिरी जुमला कहने लगा हूँ, ज़ौजा मुस्लिम इब्न अकील कैदी बनाकर बीबी ज़ैनब के साथ जब कूफा के बाजार में पहुंची, दारुल अमारा पर मुस्लिम का लाशा नजर आया। ऐ वाली देवा का सलाम कबूल कर ले, माँ खबर देने आई है। मैं ये नहीं कहती मेरे सर पर चादर नहीं है, इसलिए चादर तो ज़ैनब के सर पर भी नहीं है। मैं ये नहीं कहती मुझे कैदी बनाया गया, इसलिए कि कैदियां अली और फातिमा की बेटियां भी हैं। बस माँ बनकर पूछ रही हूँ, वो बच्चे जो मेरे हवाले किए थे मैंने हुसैन पर कुर्बान कर दिए, वो बच्चे जो आपके साथ थे वो कहाँ पर है? माँ उनकी खबर चाहती है। एक माँ के लिए अगर बच्चा शहीद हो जाए फिर सब्र करना आसान है, लेकिन माँ को खबर ही ना हो मेरा बच्चा जिंदान में है, तो मेरे बच्चे को ज़िबा कर दिया गया। माँ उनकी शहादत की खबर उसे बस ताब नहीं रही माता यासिर मुस्तजाब भाई से दरखास्त है नोहे की। ज़ौजे मुस्लिम ने ये फुगान है मेरे दोनों लाल कहाँ। ज़ौजे मुस्लिम ने ये फुगान है मेरे दोनों लाल कहाँ। अहवाल करो कुछ उनका बयां है मेरे दोनों लाल कहाँ की ज़ौजे मुस्लिम ने ये फुगान है मेरे दोनों लाल कहाँ की ज़ौजे मुस्लिम ने ये फुगान है मेरे दोनों लाल कहाँ थे साथ जो मेरे दो दिल पर वो फिदिया किए मैंने हक पर के साथ जो मेरे
دل پر وہ فدیہ کیے میں نے حق پر جو ساتھ تمہارے تھے ہیں کہاں ہے میرے دونوں لال کہاں کی زوجہ مسلم نے یہ پکار ہے میرے دونوں لال کہاں کی زوجہ مسلم نے یہ پکار ہے میرے دونوں لال کہاں میں بستی بستی جاؤں گی اور ڈھونڈ کے ان کو لاؤں گی میں بستی بستی جاؤں گی اور ڈھونڈ کے ان کو لاؤں گی بتلائیے کچھ تو ان کا نشان ہے میرے دونوں لال کہاں کی زوجہ مسلم نے یہ پکار ہے میرے دونوں لال کہاں کی زوجہ مسلم نے یہ پکار ہے میرے دونوں لال کہاں کب تک وہ رہے زیر سایہ اور کچھ تو ترس ان پر آیا کب تک وہ رہے زیر سایہ اور کچھ تو ترس ان پر آیا کس گھر میں ہے اب تک وہ مہمان ہے میرے دونوں لال کہاں کی زوجہ مسلم نے یہ پکار ہے میرے دونوں لال کہاں کی زوجہ مسلم نے یہ پکار ہے میرے دونوں لال کہاں بس اتنا بتا دیجیے والی دنیا تو نہیں ان سے خالی بس اتنا بتا دیجیے والی دنیا تو نہیں ان سے خالی کیا مل گئی ان کو جائے امان ہے میرے دونوں لال کہاں کی زوجہ مسلم نے یہ پکار ہے میرے دونوں لال کہاں کی زوجہ مسلم نے یہ پکار ہے میرے دونوں لال کہاں لاشے مسلم نے یہ صدا بے صبر کی طاقت تجھ کو خدا لاشے مسلم نے یہ صدا دے صبر کی طاقت تجھ کو خدا ہو جائے گا تجھ پر جلد آیا ہے میرے دونوں لال کہاں کی زوجہ مسلم نے یہ پکار ہے میرے دونوں لال کہاں کی زوجہ مسلم نے یہ پکار عطاؤ ہے میرے دونوں
لال کہاں کوفے میں انی سے اہل حرم تھے نالا کنا برتے ماتا کوفے میں انی سے اہل حرم تھے نالا کنا برتے ماتا سن کر یہ صدا محشر تھا ہے میرے دونوں لال کہاں کی